السلام علیکم ناظرین، آج سے ٹھیک 94 برس قبل یعنی 11 جنوری 1926 کو مملکت سعودیہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ سعودی عرب کی معیشت کی پھیلاؤ اور وہاں موجود تیل کی دولت کا احاطہ کرتی یہ رپورٹ پہلی مرتبہ ستمبر 2019 کو BBC پر شائع ہوئی تھی، جسے ویورز کے لیے آج پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں پہلی بار تیل کے لیے کہاں ڈرل کیا گیا تھا؟ نمبر 2 کے عالمی تخمینوں کے مطابق کس ملک کے پاس خام تیل کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں؟ نمبر 3 سعودی عرب میں تیل کب دریافت ہوا؟ نمبر 4 شاہ فیصل نے ارامکو پر کب کنٹرول سنبھالا اور سعودی ارامکو کتنا پیسہ بناتی ہے؟ ماضی میں جب ڈرلنگ مشینیں موجود نہیں تھیں تو تیل کن چیزوں سے نکالا جاتا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ دوستو، پیٹرولیم لاطینی زبان میں دو لفظوں پیٹرو اور اولیم کا مرکب ہے۔ پیٹرو کا مطلب ہے پتھر اور اولیم کا مطلب ہے تیل۔ دوستو، سب سے پہلے تیل 4 صدی میں چین میں ڈرل کیا گیا تھا۔ اس ڈرل کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں تھی، اس لیے ایسے لمبے لمبے بانسوں کی مدد سے کیا گیا اور کالے رنگ کا چپکنے والا مادہ نکالا گیا جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوا۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے مطابق اس کے ممبران ممالک میں 2018 کے اختتام کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خام تیل کے ذخائر لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا کے پاس ہیں، جبکہ دوسرا اور تیسرے نمبر بالترتیب سعودی عرب اور ایران کا ہے۔ وینزویلا کے پاس 302.81 بلین بیرل تیل کے ذخائر ہیں، جبکہ سعودی عرب کے پاس یہ ذخائر 267.03 بلین بیرل ہیں۔ ایران 155.60 بلین بیرل کے ساتھ تیسرے اور عراق 145.02 بلین بیرل کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ دوستو، جدید دور میں سب سے پہلے تیل امریکہ میں 1859 میں نکالا گیا۔ کرنل ایڈورڈ ڈریک نے امریکہ کی ریاست پینسلوانیا میں 27 اگست 1859 کو تیل کے ذخائر دریافت کیے، جو صرف 12 میٹر گہرائی پر تھے۔ 1890 میں تیل کی پیداوار کی وجہ سے گاڑیوں کو وسیع پیمانے پر بنانا شروع کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کے بیٹے فیصل بن مسعود نے ایک مسجد میں سب کے سامنے شاہ فیصل کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے بھتیجے سے گلے ملنے ہی والے تھے۔ فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے قتل سے پہلے امریکہ میں رہا کرتے تھے اور کچھ ہی عرصے پہلے وہاں سے واپس آئے تھے۔ فیصل بن مسعود کا اسی سال 18 جون کو سر قلم کر دیا گیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد سعودی عرب کے بادشاہ بنے۔ سعودی عرب میں تیل کب دریافت ہوا؟ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ تیل مارچ 1938 میں ایک امریکہ کی کمپنی سے اشتراک دمام آئل فیلڈ سے 1440 میٹر کی گہرائی سے نکالا گیا۔ یہ امریکی کمپنی اسٹینڈرڈ آئل کمپنی آف کیلیفورنیا تھی۔ پہلے اس کا نام کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی رکھا گیا، جو بعد میں عربین امریکن آئل کمپنی ارامکو بن گیا۔ سروے اور ڈرلنگ تو 1935 سے ہی شروع ہو گئی، لیکن 1938 میں دمام کے نمبر 7 آئل فیلڈ سے تیل کی پیداوار بھی شروع ہو گئی۔ ریکارڈ کے مطابق 1939 میں پہلا ٹینکر تیل برآمد کرنے کے لیے نکالا اور یہاں سے ہی حقیقت میں سعودی عرب معاشی طور پر پروان چڑھنے لگا۔ نمبر 4 شاہ فیصل نے ارامکو پر کب کنٹرول سنبھالا؟ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب قیام میں آیا تھا اور شاہ عبدالعزیز اس سے پہلے بادشاہ بنے۔ تیل کی دریافت کے وقت عبدالعزیز ہی سعودی عرب کے فرما روا تھے۔ 1953 میں ان کے انتقال کے بعد شاہ سعود بادشاہ بنے۔ 1964 میں ان کے بھائی فیصل نے انہیں معزول کی اور اقتدار کی گدی سنبھال لی۔ شاہ فیصل کے دور میں ہی 1972 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے ارامکو کا 20% کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1973 میں شاہ فیصل کی قیادت میں سعودی عرب نے ان کے مغربی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کا بائیکاٹ کیا، جنہوں نے مصر اور شام کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ سعودی عرب کا ایسا کرنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں یکایک 4 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سعودی ارامکو کتنا پیسہ کماتی ہے؟ ایک نیوز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 کے پہلے نصف میں ارامکو نے 46.9 ارب ڈالر کا منافع کمایا ہے، جو کہ گزشتہ سال سے 12% کم ہے۔
सऊदी अरामको की इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पब्लिक में मज़ीद शेयर्स बेचना चाहती है। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि वो अरामको के 5% शेयर लिस्ट करना चाहते हैं। अरामको के CEO अमीन नासिर ने भी इस बारे में कहा है कि वो जल्द ही रियाद की स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर्स लिस्ट करेंगे। मुबसरीन के मुताबिक अरामको की लिस्टिंग की बुनियादी वजह वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का वो मंसूबा है जिसके तहत सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार तेल पर कम करके इसे वसी बुनियादों पर फैलाया जाएगा। इसे 2030 विजन कहा जा रहा है और सऊदी अरब में इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। सऊदी अरब अपने क़याम से ही तेल की मईशत पर इन्हिसार करता रहा है। अब देखना यह है कि क्या वो 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित ये 3 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला मुल्क, जिसमें से 70 लाख सिर्फ दारुल हुकूमत रियाद में रहते हैं, अपनी मईशत को तेल के बगैर मजबूत बना पाएगा? और क्या सऊदी अरब के अवाम अपना रहन सहन इन लोगों की तरह कर पाएंगे जिनका ताल्लुक तेल पर इन्हिसार के बगैर मईशतों वाले ममालिक से है? लेकिन इन सब के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और मौजूदा हालात में ये मुश्किल दिखाई देता है। सऊदी अरब के पेट्रोलियम के ज़खायर, क्या सच क्या झूठ? इस वक्त सऊदी अरब के पास दुनिया के 18% पेट्रोलियम ज़खायर हैं और पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी है कि क्या ये मौजूद ज़खायर के हवाले से आदाद व शुमार बिल्कुल दुरुस्त हैं? गुज़िश्ता 5 दहाइयों से इस सवाल का जवाब तेल के ज़खायर के माहिरीन के लिए एक राज है। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक 2015 के अंदाज़ों के मुताबिक सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अगर ये आदाद व शुमार दुरुस्त हैं तो सऊदी अरब का तेल आइंदा 70 सालों में ख़त्म होगा। इस हिसाब के लिए औसतन रोज़ाना 12 लाख बैरल के इस्तेमाल का अंदाज़ा लगाया गया है। आरामको सऊदी अरामको कब बना? 1949 में अमेरिकन कंपनी का मजमुआ आरामको यौमिया 5 लाख बैरल खाम तेल पैदा करने लगा था। 1958 में आरामको ने एक कैलेंडर साल में खाम तेल की पैदावार 10 लाख बैरल से ज़्यादा कर दी और इस तरह आरामको का सऊदी अरब के तेल पर कंट्रोल बढ़ता रहा। बल आखिर 1980 में सऊदी अरब ने फैसला किया कि अमेरिकन कंपनियों से तेल के सभी असासे खरीद लिए जाएं और इस तरह 1988 में सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी या सऊदी अरामको का क़याम हुआ। कंपनी के अमेरिकी मालिकों ने सऊदी अरब छोड़ने के बाद शेरोन, टेक्साको और एक्सॉन मोबाइल जैसी तेल कंपनियां बनाईं।